پھر پولیس نے ان کا بیان اپنے پاس سے ریکارڈ کر کے لکھ دیا جی میں اپنی درخواست واپس لے رہی ہوں. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کلیئرلی دیکھیں گے کہ دونوں سگنیچر پہ بڑا کلیئرلی ڈفرنس ہے. بابر اعظم ہمارا بھی اسٹار مانتے ہیں, اگر وہ ملک کی عزت بنا رہا ہے تو ہماری بھی عزت بنا رہا ہے. اگر بابر کو غیر قانونی کام کرے گا تو بابر بھی بھگتے گا. تو یہ سب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک عدالت کے اندر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ حمزہ کی جانب سے 3 پٹیشنز دائر کی گئی ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ پٹیشن کون کون سی دائر کی گئی ہے؟ جی برہان صاحب, ایکچولی 3 پٹیشن فائل کی ہیں, 2 کورٹوں میں چل رہی ہیں جو سیشن کورٹس ہیں. ایک عابد رضا خان صاحب, دوسرا نعمان محمد نعیم صاحب. پہلی پٹیشن جو فائل کی گئی ہے وہ جو ان کے جنسی تعلقات, بابر ان کو شادی کا جھانسا دے کے فال پرومس پہ کہ میں آپ سے شادی کروں گا, اپنی بیوی کہتا رہا, جنسی تعلقات قائم کرتا رہا, اس کی بابت پینڈنگ ہے. اس میں 14 تاریخ ہے, 14 جنوری 2021. اور دوسری پٹیشن جو یہ پٹیشن فائل کی اور وہ بابر نے کسی بندے سے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیوں کی بابت SMS کرواتا رہا, کالز آتی رہی, اس کی بابت پینڈنگ ہے سیم کورٹ میں. تیسری پٹیشن پینڈنگ ہے جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کانا کے پاس, وہ عابد رضا خان صاحب کی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس میں 6 تاریخ ہے. اور ابھی تک تینوں پٹیشن جو پینڈنگ ہے. چوتھی پٹیشن ہراسمنٹ کی ہے, اور نیچے سے ڈائریکشن دی تھی کورٹ نے کہ ان کو انلیگلی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے. بابر کی فیملی کو روکا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ڈفرینٹ چینل سے ان کو فون کالز آ رہی تھی, SMS ریسیو ہو رہے تھے. اس کی بابت ہائی کورٹ کمپلائنس کے لیے گئے ہیں کہ نیچے کا آرڈر ہے, اس آرڈر کو نہ پولیس کمپلائنس کر رہی ہے نہ بابر کی فیملی کمپلائنس کر رہی ہے. ان کو روکا جائے کہ اس آرڈر کی کمپلائنس کرتے ہوئے میری سائلہ کو انلیگلی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے. وہ بھی پینڈنگ ہے. وہ چھٹیوں کے بعد 9 تک چھٹیاں ہائی کورٹ میں, اس کے بعد انشاءاللہ فکس ہوگی. تو اس میں بھی کمنٹس مانگے ہوئے ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے, جو اس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جناب کے سامنے آ جائے گا. میں نے بابر اعظم کے وکلاء کا خود انٹرویو کیا اور میں نے ان سے اس بات کا پوچھا کہ پہلی پروسیڈنگ کے اندر کیا ہوا, تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ نمٹا دیا گیا ہے. یہ نمٹا دیا گیا کیا ہوتا ہے, ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے. دیکھیں جی برہان صاحب, ابھی تو معاملہ پینڈنگ ہے. اگر نپٹا دیا گیا تو آپ کے سامنے لا کے رکھیں کورٹ کا ڈیسیجن کو, کورٹ کا فیصلہ, جی یہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا. بیسیکلی ہے تو میرے بھائی ہیں, میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن 4 تاریخ کو انہوں نے میمو آف اپیئرنس کورٹ میں پیش کیا کہ جی ہم اگلی ڈیٹ پہ بابر کا وکالت نامہ باہر سے منگوا کے کورٹ میں پیش کریں گے. 14 تاریخ کو انہوں نے بغیر وکالت نامہ کورٹ میں دیے بحث کر دی. جو جج صاحب نے اپنے آرڈر میں کلیئرلی لکھا آپ کا وکالت نامہ نہیں ہے, آپ کس بحاف پہ بحث کر رہے ہیں. 15 تاریخ کو انہوں نے وکالت نامہ دیا, 15/12/2020 کو. 15 سے آگے 16 پہ ڈیٹ چلی گئی. 16 کو جج صاحب چھٹی پہ تھے, 16 سے 21 پہ چلی گئی. 21 والے دن ہم نے کورٹ میں یہ آبجیکشن ریز کر دی کہ بابر 21-22 کو باہر چلا گیا, یہ 21 تاریخ کا وکالت نامہ دے رہے ہیں, لیکن 4 کو یہ میمو آف اپیئرنس کورٹ میں دے رہے ہیں کہ جناب ہم اگلی تاریخ پہ وکالت نامہ دیں گے, اور اگلی تاریخ پہ 21 کا وکالت نامہ دے رہے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل, کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ 21 کو جا رہا ہے باہر, 4 کو آپ میمو دے رہے ہیں جی اگلی تاریخ میں وکالت نامہ دوں گا, اور اگلی تاریخ پہ آپ میمو سے پہلے کا وکالت نامہ لا کے دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وکالت نامہ تھا تو آپ نے 4 کو کیوں نہیں فائل کیا؟ اس چیز پہ کورٹ میں دونوں طرف سے کافی آرگومنٹس ہوئے. ہم نے کہا جی ہم ان کو وکیل ہی اس کیس میں مانتے, جس پہ انہوں نے کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی میں اپنا وکالت نامہ وڈرا کرتا ہوں. ہم نے کہا جی اگر وکالت نامہ وڈرا کرتے ہیں یہ ڈائس بھی چھوڑ دیں, جس پہ انہوں نے ڈائس بھی چھوڑ دیا. پھر کورٹ نے اس پہ ہمیں نیکسٹ ڈیٹ دی بحث کے لیے. ویری نیکسٹ ڈیٹ جو پڑی تھی 21 تھی, 21 کو سٹرائک تھی. انہوں نے کورٹ میں کافی سٹریس کیا کہ جی یہ اس کا آج ہی فیصلہ کریں, آج چاہے ہم پہ FIR دے دیں. ہم نے کہا جی ان کا بیان ریکارڈ کریں, ان پہ FIR دے دیں, جس پہ وہ تھوڑے سے لوز ہوئے. اور ساتھ ہی اس ڈیٹ پہ ہم نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کرنی تھی جو انہوں نے جعلی ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کیے ہیں حمزہ مختار کی طرف سے, میری جو سائلہ ہیں اس کی طرف سے, کہ جی انہوں نے 2018 میں ایک بیان حلفی پہ سائن کر کے یہ معاملہ نپٹا دیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کلیئرلی دیکھیں گے کہ دونوں سگنیچر پہ بڑا کلیئرلی ڈفرنس ہے. ایک بندے کے لگ ہی نہیں رہے. ابھی تو فرانسک ہوئے گی تو پتہ چلے گا, ابھی تو کلیئرلی فرق ہے. پھر پولیس نے ان کا بیان اپنے پاس سے ریکارڈ کر کے لکھ دیا جی میں اپنی درخواست واپس لے رہی ہوں. بیسیکلی کنڈیشنل کمپرومائز تھا. یہ شادی کا جن کو کہا کہ جی آپ سے شادی ہو جائے گی, فار دی ٹائم بینگ آپ ان کو وڈرا کر لیں. پھر سائن ہوئے تھے, لیکن وہ بھی بلینک پیپر پہ ہوئے تھے. یہ تینوں سگنیچر ڈفرنٹ ہیں, تینوں تھم امپریشن ڈفرنٹ ہے. تو اس ڈیٹ پہ ہم یہ اپلیکیشن فائل نہیں کر سکے. یہ 14 ڈیٹ ہے, 14 کو انشاءاللہ اپلیکیشن بھی دیں گے اور آرگومنٹس بھی اپنے کریں گے. تو کی صاحب حامزہ کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا,
یا آپ ایسا کر لیں کہ حامزہ کی گاڑی کے اوپر گولیاں چلتی ہیں، اس کا مقدمہ نہیں ابھی تک درج ہو سکا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو ہماری پولیس کی پرفارمنس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، ہم سے بہتر طریقے سے آپ کو پتہ ہے۔ اگر پولیس لوگوں کے لیے کرے صحیح کام تو لوگ عدالتوں میں دھکے کیوں کھائیں، لوگ عدالتوں میں انصاف کے لیے کیوں آئیں؟ جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ویڈیوز موجود ہیں، موقع سے بلٹ پروف ہوئے ہیں، 1122 والے آئے ہیں، انہوں نے آ کے ان کو ٹریٹمنٹ دی ہے، پولیس گئی ہے 15 کی کال کے بعد، انہوں نے جا کے لوگوں کے لوکیلٹی کے بیان ریکارڈ کیے ہیں اور کہا جی آپ تھانے آ جائیں، آپ کا مقدمہ درج کرتے ہیں۔ تھانے جا کے پراپر لا کو فالو کرتے ہوئے ان نون پرسن کے اگینسٹ اپلیکیشن دی گئی ہے۔ آپ میری سائلہ کو سائڈ پہ رکھ دیں، کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح تو پھر پولیس کا کام ہے کہ ایف آئی آر ریکارڈ کرتی ایٹ ارلی ایز پاسبل، لیکن سٹل ابھی تک جو پولیس کی اس میں میلا فائلڈی غیر جانبداری شو ہو رہی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے حقائق کو چھپانے کے لیے ابھی تک میری سائلہ کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی، جس کی بابت کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ بڑے پور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا۔ تو یہ صاحب بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ آپ کے کریئر سے متعلق بھی ہے اور اس کیس کے متعلق بھی ہے۔ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، بابر اعظم کے فینس سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں، کمنٹس ہیں، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ روایتی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ خواتین جو سٹارز ہیں، مشہور شخصیات ہیں، انہیں پھنسانے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے ایسے کیسز کرتے ہیں۔ آپ اس کیس کو لڑ رہے ہیں، ابھی تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہے ہی نہیں، یہ کیس ہی بے بنیاد ہے۔ آپ نے بھی اپنا کریئر داؤ پہ لگایا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ روحان صاحب، میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے جواب دے دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر اعظم ہمارا بھی سٹار ہے، ہم مانتے ہیں اگر وہ ملک کی عزت بنا رہا ہے تو ہماری بھی عزت بنا رہا ہے، لیکن اس کا ہر قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون سے اوپر جا کے کام کرے۔ قانون کہتا ہے نو ون ابو دی لا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر بابر کو غیر قانونی کام کرے گا تو بابر بھی بھگتے گا، چاہے جو بھی کوئی ہو۔ دوسری بات آپ کو ڈیپتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں یہ کہتے ہیں کہ بابر کے میری سائلہ نے میڈیا کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا۔ 2018 کے بعد آج تک جو بابر کی سی ڈی آرز ہیں، ایک مہینے میں 256 ٹائم ان کو کال کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ایک سٹار نہ آپ کو کبھی کال آئی ہوگی، مجھے تو کبھی نہیں آئی ہے، نہ ہی کسی اور بندے کو آئی ہوگی، نہ ان کے فینس کو آئی۔ ان کو کیوں کر رہا ہے؟ سی ڈی آر ساری فائل کے ساتھ لگائی گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی اللہ بہتر کرے، اگر بابر نے کیا ہے تو ضرور بھگتے گا۔ دوسری بات، یہ تو صرف رجسٹریشن آف ایف آئی آر تک ہے، صحیح پروف تو کورٹ میں آنے ہیں مقدمہ درج ہونے کے بعد، جب میری سائلہ پہ جرح ہونی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی جانی ہے، جزا سزا کا فیصلہ پھر سامنے آنا ہے۔ ابھی تو صرف ایف آئی آر کے بعد معاملہ کھلے گا آگے، ابھی تو ایف آئی آر کی حد تک ہے۔ اس کا مطلب ابھی تک جتنے ثبوت آپ لوگوں نے میڈیا سے شیئر کیے ہیں، کچھ اہم چیزیں میرے ساتھ بھی آج حامزہ نے شیئر کی ہیں جو میں لوگوں کو آلریڈی دکھا چکا ہوں۔ جب ایف آئی آر فائل ہوتی ہے، ایف آئی آر کے لانچ ہونے کے بعد مزید ثبوت بھی سامنے لائے جاتے ہیں۔ مزید بیسیکلی جو انویسٹیگیشن معاملہ ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کے بعد ہوتا ہے۔ پولیس ایف آئی آر سے پہلے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر نہیں سکتی قانون کی نظر میں۔ یہ تو معاملہ انویسٹیگیٹ ہونا جب ایف آئی آر ہو جانی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوئے گی، انویسٹیگیشن کے بعد پولیس چلان بھیجے گی کورٹ میں، چلان کے بعد پھر ایویڈنس آئے گی، ایویڈنس میں کورٹ دیکھے گی ہاں جی ثبوت کس بندے کے بیلٹ ہے، حامزہ اپنا کیس ثابت کر سکی ہے یا نہیں کر سکی، پھر کورٹ جزا سزا کا فیصلہ کرے گی۔ ابھی تو ایف آئی آر کی حد تک معاملہ چل رہا ہے۔ تو کہ صاحب تھینک یو، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ لوگ خود فیصلہ کریں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ حامزہ مختار جھوٹی ہے، بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، یا بابر اعظم کے خلاف بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ بابر اعظم نے ایسا کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے کہ اگر لڑکی کے پاس کچھ ثبوت موجود ہے وہ بار بار ٹی وی کے اوپر آ کر بات کرتی ہے، وہ بار بار نئی چیزیں سامنے لے کر آتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر تو انتہائی اہم انکشافات کیے گئے ہیں، ماضی کا جو سی ڈی آر ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بابر اور حامزہ کی جو کچھ تصاویر تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ بہرحال 14 جنوری کو جب پروسیڈنگ دوبارہ سے شروع ہوگی تو عدالت کے اندر دونوں فریقین آئیں گے، وہاں پر بحث ہوگی، اور ابھی تک جتنے ثبوت حامزہ مختار اور ان کے وکیل کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے انہیں دیکھا جائے گا، اور جتنی ثبوت بابر اعظم کے وکلا کی جانب سے پیش کیے گئے انہیں دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بہرحال ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کو انصاف ضرور ملے، لیکن دوسری طرف میں بھی اس وقت بہت برے دل کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عزت، پاکستان کا اتنا بڑا کھلاڑی، سٹار کرکٹر اس وقت کٹہرے کے اندر کھڑا ہوتے دکھائی دے رہا ہے، اور اگر اس نے کچھ برا سلوک کیا ہے تو یقین جانیے اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔